أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وعن صهيب بن سنان رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته السراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله به من خطاياه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے غیور نوجوان ساتھیوں، ایک آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ ابراہیم کی، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکریہ ادا کرو گے، استأذن، یہ بات دھیان میں رہے، ہم اطلاع دے رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے. استأذن، اللہ نے یہ اطلاع دی ہے، یہ اعلان کیا ہے. استأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے. عربی پڑھنے والے جانتے ہیں کہ یہ عربی کے اعتبار سے یہ جملہ گارنٹیڈ ہے، یعنی شکریہ پہ نعمتوں میں اضافہ ہونا یہ یقینی بات ہے ایک دم سے، اور اضافہ برکت کی صورت میں ہو یا مقدار کی صورت میں ہو، دونوں شکلوں میں ہو سکتا ہے. کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں اور اس کے گھر کا خرچہ مہینے میں پورا نہیں ہوتا ہے، 20 سے 25 دن جاتے جاتے اسے قرض لینے پڑتے ہیں. اور کسی کو مہینے میں 10,000 15,000 ملتا ہے اور مہینہ بھی مکمل ہو جاتا ہے اور 2-4 ہزار اس کے جیب میں بھی پڑا رہتا ہے. یہی ہے برکت. برکت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ آپ جیب میں جمعہ سے پہلے 100 روپیہ رکھ کر کے آئے تھے اور بیان سن کر کے برکت کا جائیں گے تو 150 اس میں سے نکلے گا. یہ برکت کا یہ مفہوم نہیں ہے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مقدار آپ کے پاس ہے، جو چیز آپ کے پاس ہے، جو نعمت آپ کے پاس ہے، وہ صحیح سالم ہے اور اس سے جو فائدہ اٹھانا ہے وہ آپ بھرپور طریقے سے اٹھا رہے ہیں، تو یہی آپ کو برکت حاصل ہے. اور اگر نہیں اٹھا پا رہے ہیں تو پھر آپ کے پاس برکت نہیں ہے، گنتی کی چیزیں ہیں جس سے کوئی چیز حاصل ہوتی نظر نہیں آتی ہے. تو یہ ہے کہ جو شکریہ ادا کرتا ہے اسے اللہ رب العزت مزید عطا فرماتے ہیں، مقدار میں اضافہ فرما دے، برکتوں میں اضافہ فرما دے. وہ جیسا مناسب سمجھیں گے ویسا کریں گے، لیکن اتنا ہے کہ جو شکریہ پہ آ جاتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہی ہے.
جیسا کہ ایک حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وفق الشکر، جسے شکر کی توفیق دے دی جاتی ہے، جو اللہ کی نعمتوں پہ شکریہ ادا کرتا ہے، حالات اور طوفان بلاخیز آتے رہتے ہیں، پھر بھی وہ ذہن و دماغ میں یہ رکھتا ہے فلاں نعمت حاصل ہے، فلاں دولت حاصل ہے، فلاں مکان حاصل ہے، فلاں چیز حاصل ہے، اس پر اللہ کی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتا رہتا ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کی نعمتوں میں اللہ رب العزت برکت ڈال دیتے ہیں اور زوال سے نعمتیں اس کی محروم نہیں ہوتا ہے، محروم نہیں کیا جاتا ہے، نعمتیں اس کے پاس باقی رہتی ہیں۔ تو نعمتوں کو بقا حاصل کرنا ہے، دوام حاصل کرنا ہے، تو پھر اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، اور شکر لسانی ہی نہیں، شکر عملی بھی کیا جائے۔ زبان سے جیسے شکر ہوتا ہے ایسے ہی عملاً شکریہ ادا کیا جائے۔ عملی شکر یہ ہے کہ اس کو اس کی نافرمانیوں میں نہ خرچ کیا جائے، عملی شکر یہ ہے کہ اس کو ناجائز کاموں میں نہ استعمال کیا جائے، عملی شکر یہ ہے کہ جس جگہ پہ اس نے کہا ہے اس جگہ پہ دل کھول کر کے اسے استعمال کیا جائے اور خرچ کیا جائے، یہ ہے شکریہ۔ جب کسی کو اس کی توفیق مل جاتی ہے تو اس کی نعمت کو بقا اور دوام حاصل ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس سے وہ نعمت جلدی نہیں چھینتا ہے اور اس میں اضافہ فرماتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری پہ آؤ گے، ان عذابی لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یہاں جب گرفتار کرنے کی بات آئی، جب گرفت میں لینے کی بات آئی، جب نعمتوں کو سلب کرنے کی بات آئی، جب نعمتیں چھین لینے کا موقع آیا، تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم چھین ہی لیں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم عذاب دے ہی دیں گے، بلکہ یہ کہا میرا عذاب بہت سخت ہے۔ قربان جائیے اس کی شان کریمی پہ۔ جب نوازنے کی بات آ رہی ہے تب کہہ رہا ہے کہ ہم نواز ہی دیں گے، اور جب لینے اور چھیننے کی بات آ رہی ہے تب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا عذاب بہت سخت ہے، ہو سکتا ہے پکڑ لیے جاؤ، ہو سکتا ہے نعمتیں کھینچ لی جائیں، ہو سکتا ہے نعمتیں سلب کر لی جائیں۔ اور ناشکری کیا ہے؟ جہاں پہ استعمال کا حکم ہے وہاں نہ استعمال کیا جائے، جن جگہوں پہ اللہ نے کہا ان جگہوں پہ نہیں استعمال کیا جا رہا ہے، بلکہ ناجائز کاموں میں اسے خرچ کیا جا رہا ہے، فضول رسموں میں اسے برباد کیا جا رہا ہے، شادی بیاہ کے اسراف میں فضول خرچیاں کی جا رہی ہیں، اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں، اس پہ واہوائی لوٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر اگلی شادی میں بھیک مانگنے کے لیے تیار رہیے گا، کیونکہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو پھر ہم ایسے لوگوں کی نعمتیں سلب کر سکتے ہیں اور چھین سکتے ہیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، زندگی کے اندر اتار، زندگی کے اندر چڑھاؤ، زندگی کے اندر آسانیاں اور زندگی کے اندر پریشانیاں، زندگی کے اندر سکھ اور زندگی کے اندر دکھ، اور زندگی میں حالات زیر و زبر یہ ہمیشہ ہوتے ہی رہتے ہیں۔ بقول انور مرحوم کے کہ یہ دنیا ہے، یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو، یہ دنیا ہے یہاں تم حادثوں سے دوستی کر لو، یہاں ہر لمحہ زیر و زبر ہوتا ہی رہتا ہے، یہاں کچھ نہ کچھ ہر وقت لگا ہی رہتا ہے، نیچے اوپر معاملہ ہوتا ہی رہتا ہے، کبھی خوشی ہے کبھی غم ہے، کوئی خوشی ایسی نہیں جس میں غم کا کانٹا نہ چپ جایا کرے، اور کوئی غم ایسا نہیں جہاں خوشی کے کوئی نہ کوئی پھول کھل نہ جایا کرے، یہ عام طور پہ ہوتا رہتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ اب اگر ایسے حالات ہیں یا ایسے حالات پیش آتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ دل برداشتہ ہو جایا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ سپر ڈال دیا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ہتھیار ڈال دیا کرتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ غم کے مارے اپنے کو ہلاک کرنے لگتے ہیں، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسی کڑھن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ابھی ایک مصیبت تھی، اب مصیبت بالائے مصیبت کا وہ شکار ہے، پتہ چلا کہ وہ ایک ٹینشن میں رہتے ہیں، وہ ڈپریشن میں جانے لگتے ہیں، یہ علاج نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر،
کہ مومن کے لیے مومن کے معاملات پہ مجھے تعجب ہے، بڑے تعجب کی بات ہے، اس کا پورا معاملہ ہی خیر سے پر ہے۔ ان امرہ کلہ خیر، پورا معاملہ ہی اس کی پوری زندگی اگر دیکھی جائے، تھوڑا سا وہ اپنے آپ کو سنوار لے اور سنبھال لے تو پوری زندگی خیر سے پر ہے، نیکیوں سے پر ہے، بھلائیوں سے پر ہے، اچھائیوں سے پر ہے، اچھے ثمرات سے پر ہے، اچھے نتائج سے پر ہے۔ اسے تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے یا سمجھداروں کا ساتھ چاہیے، کسی اچھے عالم کی صحبت چاہیے یا خود اچھا عالم ہونا چاہیے، تو پھر اپنی لائف کو سیٹلمنٹ کرنے میں اسے کوئی ٹائم نہیں لگتا ہے۔ بہت سے حالات میں وہ گھر کر کے بھی اتنا مسکرا کر کے زندگی گزارتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ پکڑ نہیں پاتے ہیں کہ اربوں میں کھیل رہا ہے، کہ خربوں میں کھیل رہا ہے، کہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، ہمیشہ اسے صحت ہی رہتی ہے، اس کے پاس کوئی غم نہیں آتا ہے، کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، جب بھی دیکھو مسکراتا ہے، جب بھی دیکھو مست رہتا ہے۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان عالی ہے اس کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ڈھال رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس کی لائف ایسے سیٹ دیکھتی ہے کہ دیکھنے والے چکر میں پڑ جاتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے اور معاملہ کیا ہے۔ ہر دم لفافے ملتے ہیں، ہر دم تحفہ ملتا ہے، ہر دم ہدیہ ملتا ہے، کہنے والے کہتے بھی رہتے ہیں، حالانکہ ایسا عام طور پہ نہیں ہوتا۔ اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہوتا ہے وہ بیچارہ وہی جانتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر، مومن کے معاملات پہ تعجب ہے، اس کے تمام امور پہ تعجب ہے، پورا معاملہ اس کا بھلائیوں سے پر ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچتی ہے، اگر اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے، اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، اگر اسے کوئی فائدہ ملتا ہے، اگر اسے کوئی نیکی ملتی ہے، اگر اسے کوئی اچھے مواقع فراہم ہوتے ہیں تو شکریہ ادا کرتا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، لک الحمد لک الشکر، اس طرح سے وہ زبان سے کہتا ہے، عمل سے بھی شکریہ ادا کرتا ہے، اس نعمت کو اس کی مرضی میں استعمال کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ ہم خرما و ہم ثواب، نیکی بھی ملی، اچھائی بھی ملی، بھلائی بھی ملی اور اس پہ شکریہ بھی ادا کیا، الگ سے اللہ نے نیکی عطا فرمائی، الگ سے اللہ کل قیامت میں جزا بھی دے گا، نعمت کو بقا حاصل ہوگا، نعمت کو دوام حاصل ہوگا، نعمت میں اور ترقی ہوگی، نعمت میں اور برکت ہوگی۔ فکان خیرا لہ، شکریہ ادا کیا، اس کے حق میں یہ بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اسے مصیبت پہنچ گئی، کوئی اسے تکلیف پہنچ گئی، کوئی اسے پریشانی لاحق ہو گئی، کوئی غم لاحق ہو گیا، کوئی ٹینشن لاحق ہو گیا، کوئی پذمردگی اس کے اوپر چھا گئی، حالات نے کچھ دباؤ بنا دیا، کسی ٹینشن میں وہ پھنس گیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فصبر، تو وہ صبر سے کام لیتا ہے، وہ جزا فضا نہیں کرتا ہے، وہ والینہ نہیں کرتا ہے، ہر ارے گہرے سے شکایت نہیں کرتا ہے، ہر کسی سے کہتا ہوا نہیں ٹہلتا ہے، فکان خیرا لہ، تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ بات صرف ایک مسلمان کو حاصل ہے، یہ کسی اور کو نہیں حاصل ہے۔ اگر اچھائیاں ملتی ہیں اس پہ شکریہ ادا کرتا ہے، اور اگر پریشانیاں آتی ہے اس پہ صبر سے کام لیتا ہے، اور زندگی گزارنے کی یہی ریل کی دو پٹریاں ہیں، یہی گاڑی کے دونوں چکے ہیں جس پر آسانی کے ساتھ اپنی زندگی کو چلایا جا سکتا ہے اور لے کر کے جایا جا سکتا ہے۔ کبھی پریشانی آئے تو پھر ارد گرد کے ماحول کو دیکھا جائے، لوگوں کے حالات کو دیکھا جائے، پھر اپنا موازنہ کیا جائے، پھر ہمیں جو نیکیاں ملی ہیں، پھر ہمیں جو بھلائیاں ملی ہیں، پھر ہمیں جو نعمتیں ملی ہیں، پھر ہمیں جو اچھائیاں ملی ہیں اس کو شمار کیا جائے، پھر اس کے مقابلے میں دیکھا جائے کوئی ایک معمولی سی تکلیف ہے اس کو درکنار کر کے اچھائیوں پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اور اس مصیبت پر صبر سے کام لے کر کے اپنی لائف کو بہت بہترین سیٹ کر کے انسان گزار سکتا ہے۔ دنیا کے حالات کا جائزہ لے، کبھی بھی لوگوں کو پڑھنے کی کوشش کریں، ایسے ایسے حالات میں لوگ گھرے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ شکر ہی کی زبان انسان کی لمبی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر نہ معلوم کتنے ایسے آپ کو ملیں گے جو آپ سے 1000 گنا زیادہ پریشان ہیں، پھر بھی وہ مسکرا کے زندگی گزار لیتے ہیں، اور آپ کو اس کی 1% بھی پریشانی نہیں ہے، یا ہم کو اس کا ایک حصہ بھی پریشانی نہیں ہے، پھر بھی ہم منہ لٹکائے ہیں، پھر بھی ہم شکوہ کر رہے ہیں، پھر بھی ہم شکایت کر رہے ہیں۔ یہ زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو اور ہلکان کرنا ہے، اپنے آپ کو اور پریشان کرنا ہے۔ ایک شخص نے اپنے ایک ساتھی
کو دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑا. محل دکھ رہا تھا, بلڈنگیں دکھ رہی تھی, گاڑیاں دکھ رہی تھی, بہترین قسم کے لوگ دکھ رہے تھے, مالداروں کا علاقہ تھا. اس نے ہاتھ پکڑ کر کے کہا, ارے یار یہ تو بتاؤ, جب یہ ٹیکس تقسیم ہو رہا تھا, جب یہ بنگلے بٹ رہے تھے, جب یہ فارچونر مل رہی تھی, تو ہم لوگوں کی قسمت کہاں چلی گئی تھی؟ ہم لوگوں کی قسمت مار دی گئی تھی, ہمیں کچھ نہیں ملا. اس نے کوئی جواب نہیں دیا. وہ بھی پڑھا لکھا انسان تھا. اس نے ہاتھ پکڑا اور ٹہلتے ٹہلتے شہر میں لے کے پہنچ گیا. اسپتال والے علاقے میں لے جا کر کے دکھایا, کان والے علاقے میں کان والے ڈاکٹر کے پاس. ایسا لگتا ہے کہ سب کا کان ہی خراب ہے, بھیڑ لگی ہوئی ہے, سب کان ہی چیک کرا رہے ہیں. آنکھ والے کے پاس لے کر کے گیا, ایسا لگتا ہے سب کی آنکھ ہی خراب ہے. ہڈی والے کے پاس لے کر کے گیا, کوئی بیڈ خالی نہیں, کوئی کراہ رہا ہے, کوئی چیخ رہا ہے, کوئی پکار رہا ہے, کوئی درد کے مارے تڑپ رہا ہے, کسی کا آپریشن ہو رہا ہے, کوئی بیڈ پہ 2 مہینے سے پڑا ہے, آپریشن اس کا سکسیس نہیں ہوا ہے, 12 آپریشن ہو رہا ہے, 12 آپریشن ہو رہا ہے. تب اس نے کہا مسکرا کر کے, یہ تو بتا, جب یہ بیماریاں بڑھ رہی تھی, یہ پریشانیاں بڑھ رہی تھی, تب تو کہاں تھا؟ تجھے کیوں نہیں ملے وہ مالدار لوگ؟ تجھے نظر تو آ گئے, یہ پریشانیاں تجھے کیوں نہ نظر آئی؟ یہ دیکھتا تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا اور صبر سے کام لیتا کہ اللہ نے جو دیا ہے وہی بہتر ہے, اور جو نہیں دیا ہے اس پہ صبر سے کام لینا چاہیے. زندگی کے موڑ پہ نہ معلوم کتنے اتار چڑھاؤ ہماری لائف کے اندر آیا کرتے ہیں. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اسی ایک کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں, اس میں اپنے آپ کو ہلکان کرتے رہتے ہیں, غم کے مارے اپنے آپ کو پریشان کرتے رہتے ہیں. پرابلم کے سولوشن کیا ہے, اس کا سالو کیا ہے, اس کا حل کیا ہے, ہم اس کی طرف نگاہ نہیں ڈالتے ہیں. ایک شخص نوجوانی میں ذیابیطس کا مریض ہو جاتا ہے, اسے شوگر ہو جاتی ہے, وہ پھیکی چائے پیتا ہے یا بغیر شکر کی چائے پیتا ہے. اب وہ چائے کا ایک کش لیتا ہے اور کہتا ہے, کیا بتائیں یار, ابھی سے شوگر ہو گئی, بڑا ٹینشن رہتا ہے, بہت پریشانی کی بات ہے. اب آپ اس سے کیا کہیں گے؟ بھائی آپ غم کریں گے, آپ کے غم سے آپ کی بیماری ہلکی ہونے والی نہیں, بلکہ ڈاکٹروں کا کہنا تو یہ ہے کہ اکثر شوگر غم ہی سے ہوتا ہے, ٹینشن ہی سے ہوتا ہے, ٹینشن لینے سے اور بڑھتا ہے. اب آپ اس سے کیا کہیں؟ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں, اگر آپ کی تربیت ہوئی ہے, اگر آپ تربیت یافتہ لوگوں میں بیٹھے ہیں, تو پھر آپ یہ کہیں گے, محترم اس کے بغیر کوئی چارے کار ہے کیا؟ اگر آپ بار بار یہ تذکرہ کریں گے, اس بیماری کا بار بار چرچا کریں گے, کیا بیماری ہلکی ہو جائے گی؟ وہ جواب دے گا, نہیں, بالکل ہلکی ہونے والے نہیں. آپ کہیے, آپ اپنی چائے کا کس جاری رکھیے اور الحمدللہ کہیے کہ کم سے کم چائے تو اتر رہی ہے, پھیکی ہی صحیح, کم سے کم وہ ہضم تو ہو جا رہی ہے. اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے, اور جو ہو چکا ہے اس پر صبر سے کام لیجیے, دوا کیجیے, دعا کیجیے, اللہ آپ کو راحت دے گا. ایک شخص کہیں ایڈمیشن لینا جاتا ہے کسی بڑے اسکول میں, کسی بڑے کالج میں, کسی بڑے یونیورسٹی میں, کسی بڑے مدرسے میں, اس کا وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ہوتا, وہ غم کے مارے اپنے کو ہلاک کر رہا ہوتا ہے. اس پرابلم کا سولوشن یہی ہے, وہ اپنے آپ کو دوسرے اسکول میں ڈالے اور جا کر کے وہاں پڑھائی کرے, غم کے مارے اپنے کو ہلاک نہ کرے, اس لیے کہ اب اس چارے کا کوئی چارے کار نہیں ہے. اب اسی طریقے سے اپنے آپ کو گزارنا ہے اور اپنی لائف کو ایسے ہی خوش رکھنا ہے. آپ ایک جگہ نوجوان ہیں, کہیں شادی کا پیغام بھیجتے ہیں کسی بچی کے پاس, بچی کے گھر والوں کے پاس, وہاں سے رشتہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ تھوپڑا جھلائے ٹہریں گے, منہ گرائے رہیں گے, ہماری وہاں شادی نہیں ہوئی, ہماری وہاں شادی نہیں ہوئی. اب آپ شادی نہیں کریں گے, یا کسی بچے نے کسی نوجوان کے پاس پیغام بھیجا اور اتفاق ہم وہاں معاملہ سیٹ نہیں ہو سکا, وہاں سے ریجیکٹ ہو گیا. غم کے مارے ہلاک مت کیجیے, نہ لڑکوں کی کمی ہے نہ لڑکیوں کی کمی ہے, کہیں اور رشتہ تلاش کیجیے اور وہاں شادی کر کے اپنی لائف میں مست ہو جائیے. طریقہ یہی ہے, اس لیے کہ اس کے بغیر کوئی چارے کار نہیں ہے. ہم میں سے اکثر کا حال یہ ہے, ان کے پاس بہترین حل موجود ہوتا ہے, اس پرابلم کا سولوشن ان کے پاس ہوتا ہے, لیکن وہ حل کی طرف نہیں جاتے ہیں. مجھ سے پوچھیں گے, میں کہوں گا اس کا 2 ٹوک حل یہی ہے, جو چیز گزر چکی ہے اسے آپ بھول جائیے, جو چیز آپ کے پاس ہے اس پر شکریہ ادا کیجیے, جو نہیں ہے اس پر صبر سے کام لیجیے اور اللہ سے مانگتے رہیے. کوئی دوسرا راستہ تلاش کیجیے, دوسری جاب تلاش کیجیے, دوسرا اسکول تلاش کیجیے, دوسرا مدرسہ تلاش کیجیے, دوسری لڑکی تلاش کیجیے, دوسرا لڑکا تلاش کیجیے, دوسرا رشتہ تلاش کیجیے, اور اس پرابلم سے اپنے آپ کو نکالنے کی کوشش کیجیے. کچھ لوگ اسی کو مائنڈ پہ چڑھا کر کے بیٹھ جاتے ہیں,
नतीजा ये निकलता है वो हर गहरे गहरे से शिकायत करते हैं, मांगने से शिकायत करेंगे, मांगने वाले से शिकायत करेंगे, अपने ड्राइवर से शिकायत करेंगे, किसी को रास्ता चलते पा गए उससे अपना प्रॉब्लम बयान करने लगेंगे, वो आगे जाकर के मुस्कुराता है, अच्छा हुआ फंसे हैं, अच्छा हुआ गिरफ्तार हुए हैं, उसके पास कोई हल नहीं है। अब एक ही हल है, अल्लाह ने जो लिख दिया है उस पर राजी हो जाइए, दवा कीजिए, दुआ कीजिए, और जो आसान हल है उसकी तरफ चले जाइए, और जो हो चुका है उसे भूल जाने की कोशिश कीजिए। दुनिया ऐसे ही है, अल्लाह ने किसी को मनसब दिया है, किसी को अक्ल दी है, किसी को दौलत दी है, किसी को माल दिया है, किसी को हुस्न दिया है, किसी को कुछ दिया है, किसी को सब कुछ दे करके अकल से महरूम कर दिया है। वो पागल खाने में पड़ा हुआ है, अरबों का मालिक है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, सब कुछ है, लेकिन अल्लाह ने जो अकल चाहिए थी वो छीन करके पागल खाने में भेज दिया है। अब आप देख करके उसे सब्र न करें और शुक्रिया न अदा करें तो हम भी एक किस्म के पागल हैं, हमारी समझ भी मारी गई है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ने उन्हें अकल दी है, सेहत की दौलत से महरूम कर दिया है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ने मालो दौलत से नवाजा है, अकल से नवाजा है, लेकिन उन्हें सेहत की दौलत से अल्लाह ने महरूम कर रखा है। सब कुछ है, फ्रीजर उनका भरा हुआ है, तमाम अशिया उनके पास है, एक से एक डिश मौजूद है, खा नहीं सकते हैं, गुजारा नहीं कर सकते हैं, या बहुत लाइट गजा लेते हैं, क्योंकि अगर लाइट गजा नहीं लेंगे वो तकलीफ में पड़ जाएंगे। इस प्रॉब्लम का हल क्या है? वो अपने आप से कहे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ तो खा ले रहा हूं और चल रहा हूं, फिर रहा हूं, रास्ते में दौड़ रहा हूं, किसी का मोहताज नहीं, किसी पर बोझ नहीं, किसी पर भार नहीं। ये देखते रहिए, शुक्रिया अदा कीजिए, जो नहीं मिल रहा है उस पर सब्र कीजिए। दोनों रास्ते हमारे लिए खुले हुए हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमा रहे हैं, अजबन लि अम्रिल मुमिन इन्न अमरहु कुल्लहु खैर। तमाम मोमिनात, जितने मोमिन मर्द हैं, जितने मोमिन औरतें हैं, उनके सारे मामलात देखो तो ताज्जुब होता है। अगर भलाई मिलती है शुक्रिया अदा करते हैं, मजीद नेमत मिलती है, राहत मिलती है, सुकून मिलता है, इत्मीनान मिलता है। और अगर कभी परेशानी आ जाती है उस पर सब्र से काम लेते हैं, फिर भी सुकून में रहते हैं। सब्र के अलावा कोई चारे कार नहीं। कितना तड़पोगे, कितना गरजोगे, कितना चिल्लाओगे, आखिर में थक हार करके सब्र ही करोगे। मुतनब्बी एक शायर है, वो कहता है वलिल वाजिद बिल मकरूबी मिन ज़फरातिही सुकून अज़ाइन औ सुकून लगूबी। जो गमज़दा है, जो परेशान हाल है, उसके गमज़दा होने का और उसके आहों का और उसके नालों का अंजाम यही है, या तो पहले नंबर पे सब्र करे या थक हार करके सब्र कर ले। आई हम मुस्लिम, आई बिलीव इन अल्लाह, हम एक मुसलमान हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, ये हमारा फरीजा है। हम सब्र से काम लेने की कोशिश करें, बहुत ज्यादा जज़ा फज़ा न करें, और कहना भी हो ऐसे लोगों से कहें जो आपके लिए दुआ करें। फेसबुक पे मत डालिए, वहां अपनी परेशानी को मत पोस्ट कीजिए। वो जो 2-3 लाइक कमेंट आता है वो आप लोगों को जानते भी नहीं, और दिल से कोई दुआ नहीं करता है आपके लिए। बिना वजह वहां अपना तमाशा मत बनवाइए, अपने आप को संभाल करके रखिए, और यकीन कीजिए अगर एक मुसीबत है तो सैकड़ों नेमतें आपके पास होंगी। उन नेमतों को देखिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए, और सब्र से काम लीजिए, और उस पर जो अजर रखा है अल्लाह ने उसकी तरफ ध्यान दीजिए। यकीन मानिए, जिनके हालात बहुत अच्छे दिखते हैं, कभी उनकी जिंदगी में झांक करके देखो, आमतौर पर उनको नींद नहीं आती है। अरब के एक आलिम है डॉक्टर अब्दुल रहमान अल आरिफी हफिज़हुल्लाह ताला, वो कहते हैं एक मरतबा मेरा एक साथी एक मस्जिद की तामीर करवा रहा था। दौरान तामीर उसे पैसों की जरूरत पड़ी, वो एक मकामी सेठ के पास गया। अल्लाह ने उसे उस शख्स को बहुत नवाजा है। जा करके इन्होंने उससे पूरा माजरा बताया और बताया कि पैसों की कमी हो गई है, तामीर में रुकावट आ रही है। जो तौफीक हुई उसने मदद किया, और उसके बाद फिर उसने एक गोली निकाली और निकाल करके खाया। शायद रात का वक्त रहा इसलिए उसने गोली ली। इन्होंने सवाल किया खैरियत तो है, आपकी तबीयत नहीं ठीक है क्या? उसने कहा नहीं तबीयत ठीक तो है, लेकिन ये नींद की गोली है। उसने कहा क्यों ले रहे हैं? कहने लगा सब कुछ है, खाने पीने की कोई कमी नहीं, बैंक बैलेंस है, खरबों का मालिक हो, ये बंगला है, ये कारें हैं, ये नौकर चाकर है, सब कुछ है। 10 साल गुजर गया है, नींद नहीं आती है। नींद की गोली लेता हूं तब थोड़ी देर सो पाता हूं, वरना मुझे नींद नहीं आती। कहते हैं मैंने उसे दुआ दी और वहां से आगे बढ़ा। आगे सड़क का काम चल रहा था, वहां पे बड़ा बड़ा जनरेटर चल रहा था। जनरेटर का चौकीदार, जो जनरेटर शोर मचा रहा है, धाड़ धाड़ कर रहा है, जनरेटर का चौकीदार उसी जनरेटर के पास कागज बिछा करके और जनरेटर चला
करके और खर्राटे ले रहा था। और ये देख करके मुझे ताज्जुब हुआ कि वो शख्स गोली खा करके एसी में नहीं सो पा रहा है और ये शख्स यहाँ जनरेटर की आवाज में भी आराम से खर्राटे ले रहा है। ये हाल है लोगों का। इसलिए सब्र और शुक्र की गाड़ी पे बैठ करके जिंदगी की गाड़ी को पार लगाइए, कोड़िए नहीं, परेशान मत होइए। दोपहरिया थी, एकदम गर्मी चल रही थी, मुझे कोई काम पड़ गया, मैं एकदम फुल दोपहरिया में निकला, लू चल रही थी। यहाँ बीच बाजार में पहुंचा, देखा एक दरख्त के नीचे एक ठेले वाला कोई थोड़ा सा साया आ रहा था, ठेला रोक करके उसी पे सो रहा था। मैंने बाइक रोकी, उसका फोटो लिया और फोटो लेकर के अपने साथियों को सेंड किया और मैंने कहा कि सूरत हाल ये बनी हुई है, सूरत हाल ये बनी हुई है कि जो लोग हवेलियों में हैं, जो लोग बड़े बड़े महलों में हैं, दोपहर में एसी चला करके लेटे हैं, मेल रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आ रही है और ये यहाँ ठेले पे दोपहर में लू है और गर्मी है फिर भी सो रहा है। इसी को कहते हैं सुकून, जो अल्लाह जिसे चाहता है देता है। अगर कोई चीज नहीं है तो उस पर सब्र से काम ले और अगर मिली है तो शुक्रिया अदा करें। बहुत ज्यादा जजा फजा करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं। एक हदीस मैंने और पढ़ी थी, उसका तर्जुमा करके बात पूरी करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा युसीबुल मुस्लिमा मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकता युशाकुहा युकफ्फिरुल्लाहु तआला बिही मिन खताया। जो मुसलमान भी है, जो मुस्लिम है, जो मुस्लिमा है, उसे कोई गम पहुंचता है, उसे कोई टेंशन पहुंचता है, उसे कोई बीमारी लाहिक होती है, उसे कोई परेशानी लाहिक होती है, उसे कोई पुरमुर्दगी आती है, हालात का कोई दबाव पड़ता है, कभी भी किसी भी हालात में गिरता है, यानी मामूली सी मामूली चीज उसे टच करके गुजरती है जो उसके दिल दिमाग पर थोड़ा सा भी असरअंदाज होती है। हत्ता शौकता युशाकुहा, यहां तक कि एक कांटा भी जो उसे चुभता है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसकी बरकत से अल्लाह उसके गुनाह माफ करता है। और कुछ लोगों में मुसीबत मुस्तकिल आती है, यहां तक कि वो दुनिया से जाते हैं बिल्कुल पाक साफ होकर के जाते हैं। अगर नेमतें हैं शुक्रिया अदा करें और अगर कुछ कभी हादसाती तौर पे हो जाए शुक्रिया अदा करके और नेमतों को देख करके सब्र से काम लेने की कोशिश करें, अल्लाह से दुआ करें और जो मुनासिब तदबीर हो उसको इख्तियार करते रहें। इंशाअल्लाह ताला मस्त रहेंगे, मगन रहेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन चंद बातों पे सबसे पहले मुझे अमल की तौफीक नसीब फरमाए, फिर आप सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। कपड़ों दमो तो एक देखो